أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول، مدد يا سادات أصحاب الرسول، مدد يا مشايخ دستور مولانا شاء الله فاز داستان شاء محمد نادم حقاني. طریقتنا الصحبة والخير في الجميع. اللہ عز و جل نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں اور ہدیے دیے ہیں. جو چیزیں اور پیغمبروں کو نہیں دی گئیں وہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اتنی زیادہ کہ ان میں سے ہر ایک اگر اس کو الگ الگ کر کے دیکھیں تو وہ ان ہدیوں سے زیادہ قیمتی ہے جو کہ سارے پیغمبروں کو دیے گئے. لیکن اللہ عز و جل نے اس کو خاص کر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہدیے کے طور پر امت کے لیے اور جو ان کی اطاعت کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ یہ لیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں ہدیہ ہے، یہ آپ سب کے احترام میں ہدیہ ہے. ہر کوئی اس سے فائدہ اٹھائے، ہر کوئی یہ لے. لیکن لوگ اسے چھوڑتے ہیں اور کچرا چاہتے ہیں، بری چیزیں، وہ اس کو قیمتی نہیں سمجھتے. ان میں سے ایک ہے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد، صاب المثانی. اللہ نے یہ 7 خوبصورت آیت ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. ان کی قیمت نہیں لگا سکتے آپ، یہ بیش قیمتی ہیں، یہ ہر اچھائی کا وسیلہ ہیں. یہ قرآن عظیم الشان کی شروعات ہے، یہ شروعات ہے. قرآن اس سے کھولا جاتا ہے. نماز بھی اس کے بنا قبول نہیں ہوتی. نماز قبول نہیں ہوتی بنا سورہ فاتحہ پڑھے بنا. اگر آپ جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ انجانے میں بھول جائیں تو یہ ٹھیک ہے. نماز الفاتحہ کے بنا نہیں ہوتی. قرآن الفاتحہ کے بنا شروع نہیں ہوتا. یہ ہر طرح کی اچھائی کا وسیلہ ہے. یہ شفا ہے، یہ نور ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے. تو اس کی بے حد اور ان گنت کرامات ہیں اور قیمت ہے. اللہ عز و جل نے ہمیں یہ عطا فرمائی. یہ ایک بڑا ہدیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی نعمت ہے جو اس کی قیمت جانتے ہیں، اور جو اس کی قیمت نہیں جانتے وہ خود ہی نقصان میں ہیں، ان کو فائدہ نہیں ملتا. اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، اگر وہ اس کی قیمت نہیں جانتا تو اس کے زیادہ تر کام قبول نہیں ہوتے. الفاتحہ دعا کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے جس سے کہ وہ دعا قبول ہوں. جیسے ہم نے کہا اس کی کوئی اور انگنت دیا ہے جو اللہ عز و جل نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ شفا ہے، یہ ہر خوبصورتی کا وسیلہ ہے. اس لیے انسان کو سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے. ویسے بھی نماز اس کے بنا نہیں ہوتی. اس کے علاوہ فاتحہ ہر موقع پر پڑھیں. اگر آپ سورہ فاتحہ 40 دفعہ پڑھتے ہیں اور پانی پر پھونکتے ہیں تو وہ شفا بن جائے گا. تو کتابیں کافی نہیں ہیں الفاتحہ کی برکت جاننے کے لیے. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا اور ہم نے اس طرح کے ہدیے پائی. اللہ اسے مسلسل ہم پر رکھے، یہ ہمیشہ رہے انشاءاللہ. اور وہ ان کو بھی سکھائے جو یہ نہیں جانتے، ان کو بھی یہ نصیب ہو، ہر کسی کو نصیب ہو انشاءاللہ.